کراچی کی 266 رہائشی اور تجارتی عمارتوں میں حفاظتی اقدامات نظر انداز، ہزاروں شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ 266 عمارتوں کے فائر سیفٹی آڈٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آئی چندریگا روڈ، شارع قائدین، شارع فیصل پر 266 عمارتوں کا فائر آڈٹ کرایا گیا۔ 266 میں سے صرف 6 عمارتوں میں فائر فائٹرز موجود۔ 200 سے زائد عمارتوں میں آگ بجھانے والے آلات، نہ کوئی دوسرا سامان پایا گیا۔ 62% عمارتوں میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ 70% عمارتوں میں بجلی کی تاروں کا نظام انتہائی غیر معیاری نکلا۔ 90% عمارتوں میں فائر الارم اور اسموک ڈیٹیکٹرز ہی موجود نہیں۔ رپورٹ میں آگ لگنے کے مقام پر غیر ضروری ریسکیو اداروں کے داخلے پر پابندی کی درخواست۔ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کو فائر بریگیڈ کی مدد کرنے کی سفارش۔ کاغذات نامزدگی مسترد کیوں کیے؟ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف صرف 2 روز کے اندر 92 اپیلیں دائر۔ سب سے زیادہ اپیلیں تحریک انصاف کے امیدواروں نے دائر کی۔ آزاد امیدواروں کا دوسرا نمبر۔ پیپلز پارٹی، ANP اور دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار بھی اپیل کنندگان میں شامل۔ فہمیدہ مرزا کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات پر صوبائی الیکشن کمشنر نے فیصلہ آج تک محفوظ کر لیا۔ سندھ میں سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ جنرل سیکریٹری JUI راشد سمرو کا دعویٰ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کہا JUI سندھ کی بڑی سیاسی مذہبی قوت بن چکی، الیکشن کی تیاریاں کر لیں۔ بلاول بھٹو نے راشد سمرو کی بیٹی کے انتقال پر تعزیت۔ نون لیگ سندھ کے نائب صدر شیخ جاوید میر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ نثار کھوڑو نے کہا MQM نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی دعوت نہیں دی، صرف پیپلز پارٹی کے مخالف اتحاد بن رہے ہیں۔ صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، پھر عوام جس کو چاہے مینڈیٹ دے۔ نگراں حکومت صرف 3 ماہ حکومت کر سکتی ہے۔ الیکشن کے بنا ملک اس وقت عوام کے پاس نہیں ہے، عوام سے چھینا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ جی کچھ دن پیچھے ہو سکتی ہے الیکشن، تو ایکچولی مولانا فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ کی حد تک کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ حسان نیازی کو فرار کرانے کا کیس، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں علی زیدی اور حلیم عادل شیخ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا صحت جرم سے انکار۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی علی زیدی اور تحریک انصاف کے صدر حلیم عادل شیخ پیش ہوئے۔ عدالت نے 6 جنوری کو گواہوں کو طلب کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ تھانہ سٹی کورٹ میں درج ہے۔ ووٹ دینے کا حق دیا جائے، خواجہ سراؤں کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ۔ ملازمت، تعلیم، شناختی کارڈ سمیت دیگر حقوق نہ ملنے کا شکوہ ایک بار پھر دہرا دیا۔ مندیا رانا نے کہا کہ ہر حلقے میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ پولنگ ہونی چاہیے۔ کسی پارٹی نے خواجہ سراؤں کو ووٹ نہیں دیا۔ سندھ بھر میں خواجہ سراؤں کو ووٹنگ کی تربیت دی ہے۔ شہزادی رائے نے کہا کہ 15,000 خواجہ سرا ووٹر لسٹ میں نہیں ہیں۔ ریزرو سیٹ کے لیے کسی پارٹی کو بولا، یا الیکشن کمیشن نے کہا کہ اتنی آپ عورتوں کے لیے کر رہے تھے، اتنے خواجہ سراؤں کو بھی آپ نے ٹکٹ دینی ہے، تو ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ پورے جتنی بھی بڑی پارٹیاں، کسی بھی پارٹی نے کسی بھی خواجہ سرا کو ٹکٹ نہیں دی۔ کراچی میں دندناتے واٹر ٹینکر نے 3 جانیں لیں۔ بلدیہ ٹاؤن میں تیز رفتار ٹینکر نے موٹر سائیکل پر سوار مرد اور 2 خواتین کو کچل ڈالا۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ ڈرائیور کو ٹریفک پولیس سمیت کوئی ادارہ چیک نہیں کرتا، عینی شاہدین کا شکوہ۔ 3 کروڑ کا شہر ہے، 3 کروڑ پہ کتنی پولیس ہونی چاہیے یہ IG صاحب یا CCPO بتائیں گے۔ ان کے وسائل جتنی اس شہر کو ضرورت ہے اس کے 10% کے برابر بھی نہیں ہے۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات احمد شاہ کا شہر میں پولیس کی نفری اور CCTV کیمروں کی کمی کا اعتراف۔ پولیس چیف نے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز اور موبائل چھیننے کی وارداتوں کا دعویٰ دہرا دیا۔
آئی جی سندھ رفت مختار نے کہا کہ کسی تھانے میں کوئی سیاست کی مداخلت نہیں، واضح کر دیا جو افسر کارکردگی نہیں دکھائے گا گھر جائے گا، شہری پولیس پر اعتماد نہیں کرتے۔ میں ابھی بھی پولیٹیکل کر چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے جو جتنے کنسرنڈ آفیسرز ہیں یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ اس میں 100% جو ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کی، جو ڈائریکشن ہے وہی میری ایز اے آئی جی ڈائریکشن ہے، یہ ہے کہ وی آر فار آل، ناٹ فار اینی بڈی اینی پرسن۔ اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی کیس، عدالت نے ملزمان کی عرضی سن لی، ملزمان کی درخواست پر تفتیشی افسر تبدیل، تفتیش ڈی ایس پی بلاغت حسین شاہ کے سپرد کر دی گئی۔ تفتیشی افسر کی جوڈیشل مجسٹریٹ غربی سے حتمی چالان جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی استدعا، کہا مدعی مقدمہ سے رابطہ نہیں ہو سکا، تفتیش کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو 13 جنوری تک چالان جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ مقدمے میں نامزد ڈی ایس پی عمیر طارق ضمانت پر رہا ہے، دیگر ملزمان عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایکشن، سندھ ریونیو بورڈ میں خدمات پر سیلز ٹیکس وقت پر جمع نہ کرانے پر جم کی 2 برانچز سیل کر دی گئیں۔ سندھی مسلم سوسائٹی اور گلشن اقبال بلاک 4 میں کارروائی کی گئی، تمام فٹنس کلبز کو سیلز ٹیکس کے ریٹرن ہر ماہ لازمی جمع کرانے کے احکامات۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے گزشتہ سال کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی۔ ایڈوائزر انچارج ریجنل ٹیکس محتسب ڈاکٹر فیض الہی نے بتایا کہ گزشتہ سال میں 8000 شکایات موصول ہوئیں۔ ٹیکس دہندگان کی 99% شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ ٹیکس دہندگان کی 94% شکایات پر ایف پی آر سے ریلیف دلایا گیا۔ زیادہ شکایتیں ری فنڈز کی موصول ہوئیں، 1.7 ارب روپے کے فنڈز دلوائے گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا چڑیا گھر کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی نے جانوروں کو دی جانے والی خوراک کا بھی معائنہ کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جانوروں کو دیے جانے والے کھانے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں کراچی پہلے نمبر پر رہا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ شہر میں صبح اور رات کے اوقات میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری محسوس کیا گیا۔ سمندری حیات کے تحفظ کا عزم، ڈی جی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈمرل امتیاز علی کا 12ویں باراکوڈا مشق کی افتتاحی تقریب 3 روزہ مشق کے دوران تیل کے رساؤ، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، بحری قزاقی، فاسٹ اٹیک ایکشن سمیت دیگر پیشہ ورانہ تربیت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مشقوں میں 15 ممالک بطور مبصر اور 40 لوکل سٹیٹ ہولڈرز شامل ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا، 281 روپے 89 پیسے پر بند ہوا۔ بازار حصص میں مندی، 24.5 ارب روپے مالیت کے 67 کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا۔ نارتھ ناظم آباد میں کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹر ڈپارٹمنٹل کرکٹ لیگ ٹورنامنٹ کا افتتاح۔ پہلے میچ میں میڈی کیم گروپ کے ہاتھوں آئی بیکس پاکستان کو 118 رنز سے شکست۔ انڈر 13، 16 اور 19 کی ٹیموں میں مقابلے ہوں گے۔